مسلمانوں کسی بدعقیدے سے نہ ڈرنا. اعلیٰ حضرت نے وہ ہتھیار ہمیں دیا ہے کہ کھل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار. کھل کے رضا ہے خنجر ارے خونخوار برقبار. ارے عادا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. ارے عادا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں لوگوں کہ ملاحظہ فرماؤ. اے اللہ اللہ اور سے سنو مسلمانوں, اللہ بھی موجود ہے, آپ نے دیکھا ہے؟ بولو نا بھائی, دیکھا ہے؟ لوح قلم بھی موجود ہے, آپ نے دیکھا ہے؟ جنت و دوزخ بھی موجود ہے, آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھنے کے چکر میں مت جاؤ. ارے دیکھنے کے چکر میں کوئی ابو جہل بن گیا, کوئی عتبہ بن گیا, کوئی شیبہ بن گیا, کوئی کفار مکہ بن گیا, اور جنہوں نے بغیر دیکھے ہوئے مان لیا, کوئی حضرت ابو بکر صدیق بن گئے, کوئی حضرت عمر فاروق بن گئے, کوئی حضرت عثمان غنی بن گئے, کوئی حضرت مولا علی بن گئے, کوئی حضرت مولا علی حیدر کرار بن گئے, اور ایسے بنے کے چمکنے لگے, اور ایسے بنے کے چمکنے لگے. ابو بکر چمک رہے ہیں صداقت کی بنیاد پر, حضرت عمر چمک رہے ہیں عدالت کی بنیاد پر, حضرت عثمان غنی چمک رہے ہیں ثقافت کی بنیاد پر, حضرت مولا علی چمک رہے ہیں شجاعت کی بنیاد پر. لیکن آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا, کیا میرے آقا صداقت کی بنیاد پہ چمک رہے ہیں, عدالت کی بنیاد پہ چمک رہے ہیں, شجاعت کی بنیاد پہ چمک رہے ہیں, ثقافت کی بنیاد پہ چمک رہے ہیں؟ تو سنو, صداقت میرے مصطفیٰ کی وجہ سے چمک رہی ہے, عدالت میرے مصطفیٰ کی وجہ سے چمک رہی ہے, شجاعت میرے مصطفیٰ کی وجہ سے چمک رہی ہے, ثقافت میرے آقا کی وجہ سے چمک رہی ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, چمک جس سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکا. ماشاءاللہ دیکھیے نوجوان موجود ہیں, سبحان اللہ. یہ ہمارے بڑھاپے بھی جوانی ہے نہیں؟ جوان جائے گا جنت میں, بوڑھا جا نہیں سکتا. بولو نا بھائی. اور محمد کے غلاموں پہ بڑھاپا ماشاءاللہ, کیونکہ حدیث ہے, اس کو آپ شیر کی روشنی میں سن رہے ہیں. آقا نے فرمایا کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا, جو بھی جائے گا جوان ہو کر جائے گا. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا کہ ہر جوان ہو کر جنت میں جائے گا. 35 سال کی عمر ہوگی, ہر انسان جنت کے اندر جائے گا. لیکن آؤ جنت کی بات آ گئی ہے تو بات میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں. قرآن کے حضرت امام اعظم اپنی کتاب شرفیت اکبر صفحہ 118 کے اوپر نقل فرماتے ہیں, ان الناس یخرجون یوم القیامت عطاشا, جب کل قیامت کا دن آئے گا ہم اور آپ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو پیاسے ہوں گے. بولو بھائی کیا ہوگا؟ مزاروں پہ جانے سے منع لوگوں کو کرتے ہیں. بولو نا بھائی. آج میں کون سی جگہ ہے وہ, بابا نگر, بابا نگر نا, وہاں ایک آدمی تقریر کر رہا تھا. حدیث تو مسلم کی پیش کر, بخاری کی پیش کر رہا تھا, ترمذی کی پیش کر رہا تھا. لیکن میں نے سنا کہ حضرت عائشہ کو کہہ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی. معاذ اللہ رب العالمین. بولو بھائی مومن ہوگا. اور جتنی حدیث اس نے پڑھی ہے کہا کہ سب ضعیف ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, تم ایسا کہتے ہو, اگر کہہ رہے ہو تو یاد رکھنا نبی کی حدیث کو تم جھوٹی ثابت کر رہے ہو اور ضعیف کہہ کے ٹال رہے ہو کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر تمہارے ماں نے دودھ پلایا ہے, اگر تم علم رکھتے ہو تو ایک شعر میں پیش کر رہا ہوں, جسے چاہے خطا گردانتے ہیں, جسے چاہے اسے حق مانتے ہیں, مسلم اونٹ اور ہاتھی نکل کر یہ بیٹھے مچھروں کو چھانتے ہیں. مسلم اونٹ اور ہاتھی نکل کر.
رہا تھا کہ بھائی غور سے سنو، جب قبر سے ہم اور آپ پیاسے اٹھیں گے، بولو نا بھائی، سب لوگ نہ اٹھیں گے، بولو نا، اعلیٰ فرماتے ہیں یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر سے جود و عطا کا ساتھ ہو۔ اے لوگو غور سے ملاحظہ فرماؤ، جب پیاسے ہوں گے تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا، ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک سنو، شفا شریف کا جلد اول کا صفحہ 130 کا اور صفحہ 130 کا، باب فیما ورد صحیح اخبار کا سطر نمبر 1 2 3 4 5 6 ہے، مطلب مستوائی ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی صلی محمد قال یا رب ما اسألک اتخذت ابراہیم خلیلا وکلمت موسیٰ تکلیما وآتیت ملک سلیمان واصطفیت نوحا فلا ينبغي لأحد من بعده وآتیت خیر من ذلك وآتیتک الکوثر وجعلت اسمک ما اسمی ینادی فی جوف السماء۔ گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں، گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں، عاشقوں بھر لو دامن دل کو، میں حدیث رسول لایا ہوں، عاشقوں بھر لو دامن دل کو، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ ترجمہ ملاحظہ فرماؤ، اے لوگو شب معراج ہے، رب نے فرمایا اے محبوب مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اے رب ہم تم سے کیا مانگے؟ تو نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل فرمایا، حضرت نوح کو نجی فرمایا، حضرت سلیمان کو جود و نوال عطا کیا، اب ہم مانگے تو کیا مانگے؟ تو رب نے فرمایا آتیت خیر من ذالک وآتیتک الکوثر، اے محبوب میں نے تمام نبیوں سے بہترین شے آپ کو عطا فرما دیا ہے کہ میں نے کسی نبی کو کوثر عطا نہیں کیا، لیکن اے محبوب میں نے آپ کو جام کوثر عطا کر دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ معشر میں عطا کیا جائے گا، اٹھائیے قرآن شریف 20واں پارہ سورہ کوثر ہے، آتینا فعل ماضی ہے، بولو نا بھائی، ایسا نہیں کہ سرکار کو عطا کیا جائے گا، سرکار کو عطا کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب غور سے ملاحظہ فرمائیے کہ جب ہم اور آپ اپنی اپنی قبروں سے پیاسے اٹھیں گے تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ آقا کوثر کا جام لیے کھڑے رہوں گے، اے لوگو آقا پلا رہے ہوں گے اور ہم اور آپ پی رہے ہوں گے۔ اس لیے تو بریلی کے تاجدار سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں۔ اور ایک دوسرا شاعر کہتا ہے تمنا میں کسوں کی جب سنی جنت میں پینے کی، حدیں تم نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی، ارے نسیم صبح کی جامہ تلاشی لی گئی جس دم، گلوں پر کھل گئی چوری محمد کے پسینے کی، گلوں پہ کھل گئی چوری محمد کے پسینے کی۔ غور سے ملاحظہ فرماؤ، آگے کا ٹکڑا سنو، رب فرماتا ہے وَجَعَلْتُ اسْمَكَ مَا اسْمِي يُنَادِي فِي جَوْفِ السَّمَاءِ، اے محبوب میں نے کسی نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ نہیں لگایا ہے، لیکن محبوب میں نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لگا دیا۔ عرش پہ آپ کا نام لیا جا رہا ہے، فرش پہ آپ کا نام لیا جا رہا ہے، اے لوگو جہاں دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کا تذکرہ ہے، بولو نا بھائی۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف دھوم دھام، ارے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ چاہے لوگو مصطفیٰ کے مقام کو سمجھو، اٹھاؤ قرآن شریف کا 30واں پارہ ہے، سورہ علم نشرہ ہے، رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ الذِّكْرَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ کتنا بلند کیا؟ بلند کرنے والا خدا جان رہا ہے اور بلند ہونے والے آقا جان رہا ہے۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جلالین شریف پارہ نمبر 30 صفحہ نمبر 500 سطر نمبر 12 مطبع رشیدیہ بأن تذکر مع ذکری فی الاذان والاقامت والتشہد وغیرہا، طرف سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں کتنا بلند کیا، کہاں کہاں مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر جمیل ہے، ملاحظہ فرمائیے بأن تذکر مع ذکری فی الاذان والاقامت، اے لوگو اذانوں میں دیکھو اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے،
کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، تشہدوں میں دیکھو اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک کا ہے، سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ اور دوسرے مقام پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، بغیر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں اور آپ کو کچھ نہیں مل سکتا ہے۔ دو شعر ملاحظہ فرمائیے کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا ارے چاہو نجدیو، ارے واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حدیث رسول سنو، آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگو، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان شریف میری امتی کا مہینہ ہے، اور شعبان کی اس 15ویں رات کا نام 4 نام ہے۔ کتنے نام ہیں بولو؟ کہاں ہے؟ حاشیہ شاوی، تفسیر جلالین، جلد 4، صفحہ 97، سطر نمبر 7-8، مطبع جاملی بمبئی۔ بولو نا بھائی، ہاں یہ مطبع تلاش کرو گے تبھی صفحات تمہیں مل سکتے ہیں۔ بولو نا بھائی۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس رات کے 4 نام ہیں، لیلۃ المبارک برکت والی رات، لیلۃ الرحمہ رحمت والی رات، لیلۃ البراۃ نجات والی رات، اور لیلۃ الصدق نجات کی چیک ملنے والی رات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے لوگو، اگر نجات کا چیک حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس رات میں جگو، رب کی عبادت و ریاضت کرو، رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور رو، اور رب کی بارگاہ میں روتے رہو۔ اے لوگو، جو سرکار ہمارے لیے، آپ کے لیے، اپنی امتی کے لیے رات رات بھر روتے رہے اللہ اللہ۔ اے لوگو، اس لیے ایک شاعر پکار اٹھا کہ جب سرکار رو رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو بھی رونا چاہیے۔ بولو نا بھائی، سرکار روئے ہمارے اور آپ کے لیے، اور آپ نہیں رو رہے، سبحان اللہ۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، کیوں؟ کس کے غم میں؟ امتی کے غم میں۔ سبحان اللہ۔ کہ رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، پھر گھومنے لگے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، کہا کہ حضرت عیسیٰ اس پتھر کا راز میں تم پہ کشادہ کر دوں، تم پہ ظاہر کر دوں۔ کہا کیوں نہیں؟ پتھر چاک ہو گیا، اور جب پتھر چاک ہوا تو کیا دیکھا؟ اس پتھر کے اندر ایک بزرگ عبادت کر رہے ہیں۔ کہاں عبادت کر رہے ہیں بولو؟ لیکن آج تو کچھ ایسے لوگ گھوم کے عبادت کر رہے ہیں کہ میں آپ سے کیا بتاؤں، ادھر ادھر ہر جگہ پھر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہاں پھر رہے ہو؟ کہا کیا بتاؤں، ہم تو دینے سے پھر گئے۔ بولو نا بھائی، کیا کہا؟